اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت سے۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا ہے، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور اٹھ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے اللہ کے پیارے ہوتے کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در نسل کے عشق جو نکور آنا پسند۔ عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکستہ جھوٹا ہے۔ یہی تو صرف قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر دیا۔ لاگر صفتنا اور زشت خورانا شام، اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں 2 لفظ بولوں گا، دانش فروش، جیسے آج ان کی بہت بڑی